السلام علیکم ناظرین، یہ آڈیو ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر، پاکستان میں فوج اور بیوروکریسی کی حکمرانی کا آغاز 1947 سے 1958 کے صفحہ نمبر 69 اور 70 میں تحریر کرتے ہیں۔ سول افسروں ہی کی طاقت اور ان کے حاصل کردہ اختیارات نے لیاقت علی خان کے عہد اقتدار کو داغدار نہیں کیا، بلکہ دوسرے ریاستی اداروں میں متمکن اعلیٰ عہدیداروں نے بھی اس زمانے میں بالوں پر نکالنے شروع کیے۔ پاکستان کی کل جدوجہد قانون اور آئینی ذرائع سے ممکن ہوئی تھی۔ مسلم لیگ کو اس جدوجہد میں کبھی فوجی طرز کی مزاحمت کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اس ضمن میں پاکستان کا تجربہ دنیا کے ان دوسرے ممالک سے یکسر مختلف تھا جن ممالک نے قومی آزادی کی اپنی لڑائیاں باقاعدہ عسکری ذرائع سے لڑی۔ دنیا کے ان ممالک میں قومی آزادی کی تحریکیں جب مسلح جدوجہد کے مراحل سے گزری تو یہ جاں گسل عمل ان کی افواج کے قومی مزاج سے آشنا کرنے کا وسیلہ ثابت ہوا۔ قیام پاکستان کے وقت ہماری تینوں افواج کی قیادت ہی انگریزوں کے پاس نہیں تھی، بلکہ ان کے تصورات کا قومی سانچے میں ڈھلنا بھی ابھی باقی تھا۔ یہ بات اب پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ ہماری مسلح افواج کے انگریز سپہ سالاروں نے قیام پاکستان کے فوراً بعد ہی قائد اعظم کی خواہش کے برعکس کشمیر کی جدوجہدی آزادی میں حصہ لینے سے معذرت کر لی تھی۔ اس کے باوجود ہندوستان کے ساتھ بالکل ابتدا ہی میں شروع ہو جانے والی کشمکش نے فوج کی توسیع کا جواز فراہم کر دیا تھا، لہٰذا قائد اعظم اور ان کے بعد لیاقت علی خان اس میں بہت زیادہ حساس تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ 11 ستمبر 1948 کو قائد اعظم نے رحلت فرمائی۔ یہی وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو ہندوستان نے حیدرآباد دکن پر فوج کشی کی۔ نتیجتاً چند ہی گھنٹے کے اندر اندر کابینہ کا اجلاس طلب کیا گیا، جس میں فوج کی تعداد میں اضافے اور اس کو مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ مسلح افواج کے انگریز سربراہوں کو معلوم تھا کہ جلد یا بدیر انہیں اپنے منصب پاکستانی افسران کو چھوڑنے پڑیں گے۔ مسلح افواج کے انگریز سربراہوں کو معلوم تھا کہ جلد یا بدیر انہیں اپنے منصب پاکستانی افسران کے لیے چھوڑنے پڑیں گے۔ انہوں نے اپنے پاکستانی جانشینوں کے تقرر میں دلچسپی لی۔ بری فوج کے ابتدائی دو انگریز سربراہوں جنرل مسوری اور جنرل گریسی کے بعد جنوری 1951 میں ایوب خان پہلے پاکستانی کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ ان کے تقرر سے کچھ عرصہ قبل جنرل افتخار اور جنرل شیر خان جنگ شائی میں ایک ہوائی حادثے میں ہلاک ہو چکے تھے۔ ان دو افسران میں سے جنرل افتخار کے بارے میں قیاس آرائیاں کی جاتی رہی تھی کہ وہ جنرل گریسی کی جگہ بری افواج کے سربراہی کے منصب پر فائز ہوں گے۔ ایوب خان نے اپنی تصنیف جس رخ سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی میں اپنے تقرر پر اپنے احساس تفاخر کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ تقریباً 200 سال کے بعد اس بر صغیر میں ایک مسلم فوج کا کماندار اعلیٰ ایک مسلمان مقرر ہوا تھا۔ ایوب خان کا یہ احساس فخر بجا تھا، مگر یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے انتخاب میں ان کے انگریز پیشرو کی تائید اور سفارش نے اہم کردار ادا کیا تھا، جنہوں نے ایوب خان کا نام تجویز کرتے وقت اس بات کو خاص طور سے پیش نظر رکھا تھا کہ وہ مغربی تصورات سے کس قدر ہم آہنگ ہیں اور علاقے میں مغربی مفادات کے حوالے سے
ان کا طرز فکر کس قدر حلیفانہ ثابت ہوگا۔ ایوب خان کے تقرر پر کراچی میں امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی نے اپنی حکومت کے جنرل انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ کے چیف آف اسٹاف کو خفیہ پیغام بھیجا، جس میں خوشخبری سنائی گئی تھی کہ ایوب خان امریکہ نواز مانے جاتے ہیں۔ گو ایوب خان نے اپنا عہدہ 17 جنوری 1951 کو سنبھالا، مگر ان کی تقرری کا اعلان ستمبر 1950 میں کر دیا گیا تھا۔ بیچ کی اس مدت میں انہوں نے جرمنی اور انگلستان کے دورے کیے اور بقول خود اپنے علم میں اضافہ کیا۔ ایوب خان کے فوج کا سربراہ بننے کے بعد پاکستان کی امریکہ کے حلقہ اثر میں شمولیت کی خواہش دو چند ہو گئی۔ آنے والے برسوں میں پاکستان اشتراکی بلاک کے خلاف قائم ہونے والے امریکہ اور مغرب نواز دفاعی معاہدوں ہی میں شامل نہیں ہوا، بلکہ اس کی دفاعی اور خارجہ پالیسیاں بھی بڑی حد تک امریکی اور مغربی تصورات کے ساتھ ہم آہنگی اختیار کرتی چلی گئیں۔ شکریہ۔